السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا آج کا سبق 24واں باب ہے، اور شخصیت ہیں جن کا تذکرہ آج حضرت شیخ نے کیا۔ شخصیت ان کا نام ہے حضرت عسکری بن الحسین النصفی رحم اللہ، تبع تابعین میں سے ایک، اللہ پر بھروسہ کرنے والے مشائخ اہل زمانہ کے برگزیدہ حضرت ابو تراب عسکری بن الحسین نصفی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے بڑے مشائخ سرداروں میں جوان مردی اور زہد اور ورع میں بے مثل، عجیب کرامتیں اور عجیب باتیں لوگوں میں مشہور، آپ سے جنگلوں میں جگہ جگہ دیکھنے میں آئیں۔ بڑے بڑے صوفی سیاحوں سے جنگلوں میں بالکل تنہا زندگی سفر کرتے تھے۔ وفات بھی جنگل میں ہوئی۔ کئی سال بعد وہاں سے لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا تو آپ قبلہ رخ کھڑے اور فوت ہو کر وہیں خشک ہو گئے، اور مشکیزہ آگے رکھا ہے اور لاٹھی ہاتھ میں ہے، نہ کوئی درندہ آپ تک بھٹکا اور نہ آپ نیچے گرے۔ اور روایات میں ہے کہ فقیر کی خوراک وہ ہے جو اس کو مل جائے، اس کا لباس وہ ہے جو اس کے بدن کو ڈھانک لے، اور اس کی قیام گاہ جہاں وہ اترے۔ اس کے لیے تینوں چیزوں میں تصرف کرنا غفلت ہے، اور سب اہل عالم انہی تینوں چیزوں کی بلا میں مبتلا ہیں، کیونکہ وہ ان تینوں چیزوں میں تکلف کرتے ہیں، اور یہ بات تو مادی اور دنیوی معاملات کے لحاظ سے ہے۔ تحقیق کے لحاظ سے درویش کی غذا حالت وجد میں ہے، اس کا لباس تقوی ہے، مسکن غیب ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ترجمہ، اور یہ اگر وہ لوگ طریق حق پر ثابت قدم ہو جائیں، ہم انہیں کثیر پانی سے سیراب کریں، اور ہم نے انہیں لباس عطا فرمایا تقوی کا لباس، اور فقیر غیب کا وطن ہے، اور پس جب اس کا کھانا پینا قربت ہو، اس کا لباس تقوی اور مجاہدہ ہو، اور وطن غیب اور انتظار وصل ہو، پھر فقر کا طریقہ بالکل واضح، اس کے معاملات ظاہر، اور یہ دراصل کمال ہی ہے۔ آپ خراسان کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ ترکستان اور خراسان یہ بہت بڑے علاقے تھے۔ ساری یہ ریاستیں، ماوراء النہر کی ریاستیں، روسی سٹیٹس جتنی بھی ہیں، ازبکستان ہے، داغستان ہے، کرغزستان ہے، یہ جتنی بھی ہیں، یہ چین میں کاشغر تک کا یہ سارا علاقہ، اور روس کا اکثر علاقہ یہ ترکستان کہلاتا تھا، ایک ہی جگہ تھی۔ اور پھر افغانستان سے آگے آ کے یہ سارا خراسان کہلاتا تھا، پشاور تک یہ سارا خراسان تھا۔ ترکستان اور خراسان یہ سارا خراسان تھا۔ بعد میں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ وہاں کے بہت بڑے ولی تھے، بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ضروری نہیں کہ ہر میت مٹی ہو جائے، اس لیے حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ مؤذن کی میت کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اور مؤذن 5 وقت لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ،
اللہ کہتا ہے تمہیں سب سے بہترین کام نہ بتاؤں، قول نہ بتاؤں؟ احسن قول ممن دعا الی، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ مؤذن دن رات 5 وقت نماز میں، اذان میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ پاک کو یہ بول بڑے پسند ہے، ہر وہ بول جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ میرے اللہ کی بارگاہ میں یہ بول بہت پسند ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ حلقہ کاشف المحجوب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، جمعرات کا درس لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ہر وہ بول جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے بہت پسندیدہ ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ امن احسن قولا، ہم سارے باتیں کر رہے ہیں، تو باتیں کرتے کرتے اچانک باتوں میں سے ایک بات آپ نے ادھر ادھر سنی۔ ایک بندہ ہے ادھر باتیں کر رہا، آپ کہیں گے ٹھہرو اس کی بات سنو، آپ سارے اس کی بات پہ کان لگائیں۔ بات بڑی زبردست ہے، یہ ہے وہ احسن قول۔ احسن احسن احسن، انہوں نے کہا ساری باتیں لاجواب ہیں، اس کی بات زبردست ہے۔ اب بے طرف دیکھیں، ذرا بے طرف دیکھیں، آسمان میں اوپر دنیا کی ساری باتیں پہنچ رہی ہیں، فریادیں، غم، دکھ، ذلت، ظلمت، لوگوں کی آہیں، فغائیں سب پہنچ رہی ہیں۔ جو بندہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں کو چپ ہو، ٹھہرو، یہ بات پہ ذرا توجہ کرو، یہ میں تمثیلی بات کر رہا ہوں۔ اللہ چپ کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو چپ سے پاک ہے۔ ساری دنیا کے سارے انسان ایک وقت میں اللہ سے باتیں کریں، اللہ پل میں سنے اور سب کی سنے اور سب کو جواب دے، وہی اللہ ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ کہتا ہے چپ کرو چپ کرو، یہ بندے کی بات سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی کام کی بات ہے، یہ میری طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے۔ اب سوچو، جس کی خاطر اللہ سارے فرشتوں کے اذکار تسبیحات کو چپ کرائے، اس کی طرف تجلی، نگاہ اور توجہ ہی کتنی ہوگی۔ مرشد کی توجہ، مرشد کی توجہ کو بہت توجہ ملتی ہے، اور مرشد کی جس کو توجہ مل جائے یا اس سے توجہ ہٹ جائے تو معاملہ گڑبڑ، اور توجہ مل جائے، توجہ مل جائے، توجہ مل جائے۔ آج کے دم کی بات ہے، آج کے دم کی بات ہے، ایک شخص میرے سامنے سے گزرا، اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا، بے ساختہ دم کے دوران کہا اللہ اس کا کخ نہ رہے، اللہ اس کو ختم کر دے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، میں کہا یہ کیا کہا میں نے؟ اس نے مجھے دھوکہ دیا بہت بڑا، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یا اللہ اس کو ختم کر دے، برباد کر دے، اس کی نسلوں میں برباد کر دے۔ میں بعد میں حیران ہوا کہ یہ میرے منہ سے کیسے نکل گیا۔ میں تو مسلسل اسم اعظم کا لفظ پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور اسم اعظم کے دوران بددعا نکلی۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے؟ شیخ عسکری بن الحسین خراسان کے بہت بڑے بزرگ تبع تابعین میں سے تھے، یہ مسلسل لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور اللہ کی دوستی پہ لگاتے تھے اور اللہ کی محبت پہ لگاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جنگل میں کھڑے ہیں، وہیں لاٹھی بھی ہے، مشکیزہ بھی ہے، اور وہیں کسی درندے نے قریب آ کے ان کو تکلیف نہیں دی
کہ ان کی میت اور لاش کو نوچا نہیں، کھڑے ہوئے. یہ مؤذن ہی یہی ہے. اور آپ میں سے ہر وہ شخص جو اپنی زبان کا مؤذن ہو، عربی، فارسی، ہندی، سندھی، کوئی ہے جو لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف بلاتا ہے. یہ لوگوں کو تسبیح دے دینا، وظیفہ دے دینا، اعمال دے دینا، اصل میں اللہ کی طرف بلانا ہے کہ تیرے مسائل غیر کے در سے حل نہیں ہوں گے، اللہ کے در سے حل ہوں گے. ہاں بھائی، میری طرف دیکھ رہے؟ اچھا، غیر کے در سے حل نہیں ہوں گے، اللہ کے در سے. آ جا، یہ تسبیح پڑھ لے، یہ مصلی پڑھ لے، یہ وظیفہ کر لے، یہ عمل کر لے. یہ آپ اصل میں لوگوں کو اللہ کی طرف لگا رہے ہیں یا اپنی طرف لگا رہے ہیں؟ کیا خیال؟ یہ ہے دعوت، اور یہ اللہ کا پسندیدہ ترین عمل ہے. یہ ہے من احسن قولا ممن دعا الی. اللہ پاک فرمائیں کہ ٹھہرو. ایک بندہ پریشان آیا تھا، غم زدہ آیا تھا، تکلیفوں، دکھوں اور مشکلوں اور پریشانیوں اور قرضوں، بیماریوں اور الجھنوں کا مارا ہوا. یہ بندہ اس کو کوئی تسبیح بتا رہا، ذکر بتا رہا، مسنون دعا بتا رہا، قرآن کا وظیفہ بتا رہا، صلاۃ الحاجت بتا رہا، سجدہ بتا رہا. یہ اس بندے کو میری طرف متوجہ کر رہا ہے. فرشتوں دیکھو کیسا کمال آدمی ہے. حالانکہ یہ کام تو انبیاء کرتے تھے. پہلے نبیوں میں 2 نمازیں تھیں، ایک فجر اور ایک عصر کی. سجدہ رکوع نہیں تھا، بس تسبیحات تھیں، تلاوت تھی نہیں، کیونکہ کتاب صرف نبی کو یاد ہوتی تھی. تورات، انجیل، زبور، کتاب نبی کو یاد ہوتی تھی، امتوں کو یاد نہیں ہوتی تھی. وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، یعنی وہ اپنی کتاب نہیں پڑھتے تھے، بس تسبیحات کرتے تھے. 2 نمازیں تھیں ان کی، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھیں، ہر بندہ اپنی کرتا تھا. بس یہ اعزاز اس امت کو ملا ہے، کملی والے کی. یہ اعزاز اس امت کو ملا ہے. آپ میں سے کوئی بندہ کسی کو اللہ کی راہوں پہ لگا رہا، پریشان تھا. اب پریشان حال جو ہوتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے نا، اس سے خطرے میں رہنا چاہیے. یاد رکھیے گا، کیوں؟ وہ حرام کی طرف مبتلا ہوتا ہے. یہ پریشان حال سود میں پیسے لیتے ہیں، مقروض ہے یا کوئی ضرورت ہے یا کوئی چیز ہے، سود میں، تو حرام میں چلا گیا. پریشان تھا، کہیں سے رشوت، کہیں سے دھوکہ، فریب، چوری، ڈاکہ، دھوکہ، اس میں چلا گیا. آپ نے لوگوں کو حرام سے بچا کے حلال کی راہوں پہ لگایا، اور وہ راہیں بھی وہ ہیں جن کو اس کو اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ کر دیا. تسبیح کے نام پہ، سجدے کے نام پہ، رکوع کے نام پہ، قیام کے نام پہ، وظیفے کے نام پہ، اللہ کے نام کو پکارنے کے نام پہ، کوئی آیت، کوئی وظیفہ، کوئی مسنون دعا. اصل میں آپ نے یہ کر دیا، اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اچھا میرے بندے ایسا کما، اللہ خوش ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی قدر کی، ایسے لوگ، ان کو اٹھا دیں یہ سامنے اور قریب آ جائیں، ستون سے نا ٹیک ہٹا لیں. شاید ساری رات کے جاگے، کہیں سفر کے آئے ہیں تو لے کر جائیں. تو آپ بھی انہی میں شمار ہیں. دائی انسان ایک وقت میں 2 شکلوں میں ایک ہے، یا دائی ہے یا مدعو ہے، یا آپ کسی کو دے رہے یا کسی سے لے رہے. اگر آپ دائی نہیں بنیں گے، لوگوں کی دعوت آپ پہ اثر کرے گی. سوچیں، ایک سڑک کا بورڈ اثر کرتا ہے، صرف ایک نظر پڑتی ہے، چیز بک جاتی ہے. سوچیں تو صحیح، ایک بورڈ اثر کرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ بورڈ کے ساتھ 4 بندے کھڑے ہوں، ہر بندے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ذرا اس بورڈ کو 2 منٹ ذرا دیکھ تو لو، ہم نے لاکھوں کروڑوں لگائے ہیں نا. وہ ایسی جگہ بورڈ لگاتے ہیں جہاں ایسی اچانک نظر پڑتی ہے، پھر اگلی جگہ نظر پڑتی ہے، پھر اگلی جگہ نظر پڑتی ہے، پھر اگلی جگہ نظر پڑتی ہے. ایک بہت بڑے بیرسٹر تھے،
شیخ عنایت علی میرے پاس علاج کے لیے آتے تھے. تو میں نے ان سے کہا، بوڑھے تھے اور میرا ادب پیروں سے زیادہ کرتے تھے، لیکن میں ان کا احترام کرتا تھا. بہت بڑے آدمی تھے، یعنی وہ تھے جن کو کئی دفعہ جسٹس بننے کی ان کو دیا کہ ہم آپ کو جسٹس بنیں، میں نہیں بنتا. تو میں نے ایک دفعہ ان سے عرض کیا، میں کہ کوئی نصیحت فرمائیں. مجھے کہنے لگے لیو لائک اے ہارمیٹ ورک لائک اے ہارس. درویشوں کی طرح زندگی گزارو، یعنی ہارڈ لائف گزارو، کام 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 اور تھوڑا سا آرام. لیو لائک اے ہارمیٹ ورک لائک اے ہارس. گھوڑے کی طرح کام کرو. تھوڑا سا کام کیا، کمر میں درد پڑ گیا، میرے گھٹنے میں درد ہے، میری گردن میں درد ہے، بخار ہو گیا، یہ ہو گیا، گرمی لگ گئی. میں جمعے کی صبح 5 بجے گیا یہاں سے، 400 کتنے کلومیٹر سفر ہے، 65 کلومیٹر سفر کیا. وہاں پہنچا سیدھا والدین کے مزارات پہ، پھر حویلی میں 2.25 گھنٹے، 12 بجے وہاں سے چلا، 4:30 بجے یہاں آیا، پھر عصر پڑی، پھر اپنے جو پروگرام ہوتا ہے سوال جواب کے میڈیا کا، اس میں بیٹھ گیا. حویلی کا سفر تقریباً 900 کلومیٹر سفر، بھاگ دوڑ، پھر پروگرام میں بیٹھ گیا اور 2.25 گھنٹے مسلسل لوگوں کو. لیو لائک اے ہارمیٹ ورک لائک اے ہارس. اچھا، یہ ذہن میں تھا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ذہن میں تھا. میں یہاں شیرپو پل ہے وہاں سے گاڑی پہ آیا تو سامنے دیکھا ایک بندہ ہے کرسی میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے شیر کا اوڑھنا اوڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے لیو لائک اے لائن. ایسے جیو جیسے شیر جیتا ہے. اور ایک بوتل تھی، اس بوتل کی مشہوری تھی. تو مجھے فوراً لفظ ہے، یہ انہوں نے لفظ وہاں سے لیا ہے، لیو لائک اے ہارمیٹ. انہوں نے لفظ لکھا لیو لائک اے لائن. لائن تھا نا کہ شیر بن کے رہو. یہ بوتل پیو گے، اس نے نا شیر کا لبادہ، شیر کا غلاف اوڑا ہوا تھا، بندہ بیٹھا تھا اور ساتھ بوتل کا اشتہار تھا اور یہ لفظ لکھا ہوا تھا کہ یہ پانی پیو گے بوتل والا تو شیر بن جاؤ گے. ایک نظر صرف دیکھا اور مجھے وہ پرانا فکرہ وہ بیرسٹر صاحب کا یاد آیا، فوت ہو گئے، خانپور ضلع رحیمیار خان کے رہنے والے تھے، فوت ہو گئے. وہ یاد آیا. ایک نظر دیکھنے سے تو اثر پڑتا ہے. جو بول کانوں میں جا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے حاجی رفیق صاحب ہیں، کہنے لگے ہم نیپال کے سفر میں تھے. پرانے بابے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو مسکین بابا کہتے ہیں، درویش اللہ والے. کل نیپال کے سفر میں جا رہے تھے، ہمارا قافلہ تھا، ہمارے ساتھ کچھ مقامی لوگ بھی تھے. ایک جگہ مندر تھا بڑا، ہم ابھی اس سے دور ہی تھے، اس کے قریب نہیں گزرے تھے. تو وہاں کے جو پجاری تھے، اتوار کا دن تھا، پوجا کرنے والے اچانک سارے باہر نکلے. اور باہر ایسے نکلے جیسے کوئی بندہ کہے کہ اوپر سے چھت گر رہی ہے. اس نکلنے کا انداز کیا ہوگا، حادثے کے ایمرجنسی کے نکلنے کا انداز کیا ہوگا. سارے ایسے نکل کے ہمیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگے، پھر ایسے ہاتھ باندھ کے ایسے سر چکا کے کھڑے ہو گئے. ان کے اس انداز نے ہمیں حیرت دی. ان کے اس انداز نے ہمیں حیرت دی. پہلے دور میں اب بھی بڑے بڑے کٹوروں میں پانی پیتے ہیں. بہت بڑے دانشور نے کہا، وہ حیرت والی بات یاد رکھیے گا کہ مجھے 3 چیزیں دے دو، آنکھیں بند کروں گا، ساری دنیا کو بتا دوں گا. کھلا برتن، یہ کھلا برتن، چمڑے کی جوتی، چھان بورے والی روٹی، موٹے آٹے کی روٹی، چمڑے کی جوتی اور کھلا برتن. یہ سارے نبوی
کھلا برتن ہے. اور سائنس کہتی ہے جتنے تنگ برتن میں پانی پئیں گے دل کے امراض، پھیپھڑوں کے امراض اور نفسیاتی الجھنیں شروع ہوں گی، ٹینشن، ڈپریشن. اور یہ میرے نبوی برتن کی برکت ہے. سا میں سا آ جاتا ہے. اور ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، فرمایا ہر وہ برتن جس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا جائے، اس کو ایک ہاتھ سے بندہ نہیں پکڑ سکتا، فرمایا جس کو دونوں ہاتھ سے پکڑ جائے وہ دعا بن جاتا ہے، اس میں اللہ اور برکت ہے. بڑی باریک بات ہے. دعا بن گیا، اللہ اس میں برکت دیتا. اب ایک برکت نبوی دعا اس کے ساتھ ہے، اے اللہ ہمارے مد اور سامنے برکت عطا فرما. اور ایک اور برکت دعا کی ہوگی. اچھا کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، بندر سے لوگ باہر نکلے اور ایسے ہاتھ. ہم نے مقامیوں سے پوچھا کیا ہے؟ وہ جا کے پوچھا ہے. اس نے کہا یہ اس طرح آپ کے مسلمان اسی طرح جو ہے پہلے یہاں سے آپ جیسے گزرے تھے، عبادت کا دن تھا، عبادت کر رہے تھے اور آپ نے کھڑے ہو کے ساتھ اذان دی تھی، کوئی نماز کا وقت ہو گیا ہوگا، پانی تھا وہاں چونکہ تو مجمع سمرات اتنا قافلہ چل رہا تھا، چند لوگ پانی کی وجہ سے انہوں نے دیکھا وضو ہو سکتا ہے، اذان دی اور سارے بت گر گئے، کئی بندے مر گئے، کئی زخمی ہو گئے. پتھر کے بت، لوہے کے بت، تانبے کے بت، کانسی کے بت وزنی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اب وہ پھر آ گئے، سارے نکلے بھاگے کہیں پھر اذان نہ دیں اور پھر ہم زخمی یا مر نہ جائیں. جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. دعوت اللہ کی طرف بلانا. تسبیح خانے کا ہر بندہ میرے دل کی آواز ہے دائی بن جاتا ہے اور اعمال نبوی کا دائی بنتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے، کہنے لگے میں نے آج تک دین کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، آپ کے درس سن 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 کے میں کسی محفل میں بیٹھوں 2-2.5 گھنٹے بولنا میرے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسے اعمال کے فائدے، تسبیحوں کے فائدے اور میں نفع بتاؤں گا، ایسے بتاؤں گا. اور ہمارے پاس تو میں ایک بات اکثر کہتا بھی ہوں، سوچتا بھی ہوں، ہمارے پاس تو سچی کہانی ہے. ہاں بعض اوقات پیروں کے ساتھ رہنے والے بندے ہمارے پیر صاحب نے یوں کر دیا، یوں کر کے ہوتی ہیں، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. ہمارے پاس تو واقعات ہی سچے ہیں کہ فلاں نے یہ عمل کیا، اللہ نے اس کا معاملہ یوں کر دیا. ہمارے پاس تو ہیں ہی سچی کہانیاں، تو ہمیں جھوٹ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنے واقعات، اتنے مشاہدات، لوگوں کے اتنے کام بنتے ہیں. یہ جو شیخ حسن بن الحسین خراسان کے بڑے بزرگ تھے، ان کے میت کے ساتھ جو اللہ پاک نے معاملہ کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھاتے تھے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا تعلق بناتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی شان کو روشن کرتے تھے. تو بولیا اسی مرنا نہیں، بس بولیا اسی مرنا نہیں، کو روپیہ کوئی ہو. آج بھی آپ جائیں داتا صاحب پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں لوگوں کا ہجوم ہے. تو بھائی زندہ کے پاس لوگ آتے ہیں، مردہ کے پاس کیا کرنے آئیں گے؟ اتنی دلیل کافی ہے. ہجوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. آج بھی لوگ ہیں، دنیا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہی، کوئی تسبیح پڑھ رہی، کوئی ذکر کر رہی، کوئی اعمال کر رہی. لوگ ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، وہیں موجود ہیں.
میں سے ہر فرد تسبیح خانے کے ساتھ نسبت رکھنے والا یہ وہ شخص ہے جو شیخ عسکری بن الحسین کی نسبت کو پانے والا ہے. اب ان کی نسبت میں ہیں. ایسے لوگوں کے جانور ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، درندے ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. دیکھو، ایک بندے کو صرف نسبت مدینہ تھی، مدینے والے کے شہر کی نسبت تھی. کمانے کے لیے گیا، دولت کے لیے گیا، چیزوں کے لیے گیا، کوئی کملی والے کے عشق محبت میں نہیں گیا. اور آپ کو میں نے کتے کا واقعہ سنایا تھا کہ اس نے کہا کہ تف ہے تجھ پہ کہ تم مجھے کاٹنے کو آیا ہے اور میری نسبت مدینے سے ہے. پھر سنا دیتا ہوں، نئے لوگ بیٹھے ہیں. مظفر گڑھ کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں کے ایک ذمہ دار، وہاں کے ایک صاحب تھے، کوئی 25-30 سال سعودی عرب میں رہے. تو پھر آئے تو راڈو کی گھڑی اور لال رومال، علامہ لبیک، ایک بستر تھا، ایک بیگ. وہ وہاں آئے، جھگڑا تھا کسی علاقے کا، تو اس جھگڑے کی پرا پنچایت میں انہوں نے ان کو بلایا کہ جی آپ آئے، ہمارے جھگڑے کو ختم کریں. اب صبح چارپائیاں بچھی ہوئیں اور وہ انہوں نے آنا تھا. موٹر سائیکل پہ وہ آئے تو آگے ایک چھوٹی سی پل لکڑی رکھی ہوئی تھی، کھالا مینر، چھوٹا سا پانی کی جو ڈرین ہے اس کے اوپر. تو انہوں نے وہ اترے اور وہاں سے موٹر سائیکل کو گزارا. علاقے کا کتا تھا، بہت مشہور، کئی لوگوں کو زخمی کر چکا تھا، ہسپتالوں میں پہنچا چکا تھا. وہ باندھنا بھول گئے اور نیا بندہ جو بھی آتا تھا، نیا بندہ، تو اس کو بہت زیادہ نقصان دیتا تھا. اب اس نے دیکھا یہ کہ نیا بندہ آیا ہے، اب وہ وہاں بیٹھے چارپائیوں پہ انتظار کر رہے ہیں. کتا بھاگا اس بندے پہ حملہ کرنے کے لیے اور یہ پریشان ہو گئے کہ اوہو حاجی صاحب آئے ہیں. تو ہمارا لالا عبید تھا مینیاری والا، اس کے پاس ویسپا ہوتا تھا، تو ویسپے میں پاؤں ادھر ادھر رکھ کے کھڑا ہوتا تھا. ایک حاجی صاحب سے، حاجی صاحب السلام علیکم، آپ آئے ہیں کوئی کھجور زمزم. تو پھر خود حاجی صاحب بن جاتا، کہتا ہے واللہ، پھر واللہ کہتا تھا، واللہ 6 کریب کے سوٹ، 4 VCR، 5 ٹی وی، اتنا اس وقت ٹی وی VCR ہی وہاں سے، اور اتنی چیزیں، واللہ زمزم اور کھجور وہیں رہ گئی، واللہ زمزم اور کھجور وہیں رہ گئی. وزن زیادہ ہو گیا تھا، جہاز والوں نے پھر آنے نہیں دیا. تو گھر میں ہو رہا تھا جھگڑا، لڑائی. تو میاں بیچارہ آیا، مائی بچوں سے تھکی ماری تپی بیٹھی تھی. تو وہ بولنا شروع ہوئی، جو بولتی رہی. میاں چپ کر کے بیٹھا رہا. آخر کہنے لگے یہ گونگی بدماشی نہیں چلے گی، گونگی بدماشی نہیں چلے گی. بھائی کہنے لگی بول. اب جو ہے نا وہ یہ لاٹھیاں ڈنڈے لے کے بھاگے پیچھے. بس کتے کی سپیڈ تو اپنی تھی. حاجی صاحب نے دیکھا نا جب نہیں بچتا تو نسبت مصطفیٰ یاد آئی، جو مدینہ میں نسبت مصطفیٰ، اور وہی قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ. تو اس کو کہنے لگا ٹھوک گئی جوانا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میری نسبت مدینے کے ساتھ ہے، مجھے کاٹنے کو آیا، تف ہے تجھے. بس اس طرح کی کوئی وجدانی کیفیت میں اس نے بات کہی. ظاہر ہے اسے اب جب حملہ اس کے سر پہ تھا، اس کے اندر سے یہ الفاظ کیسے نکلے ہوں گے، کیسے نکلے ہوں. اور کتا وہیں ڈھیر ہو گیا، دم ہلا رہا ہے، اس کے پاؤں چاٹ رہا ہے. لوگ حیران، کتے کو کیا ہو گیا، اس نے تو آج تک کسی کو معاف نہیں کیا، کسی کو معاف نہیں کیا. اب جب یہ چارپائی پہ بیٹھے تو کتا اس کے پاؤں چاٹے. تو اس نے کہا میں نے نسبت مصطفیٰ، نسبت مدینے والے کی، بس اس کو
یاد دہانی کرائی ہے۔ مدینے کی نسبت کے ساتھ تو کتے بھی دیوانے ہو جائیں، پاگل ہو جائیں، غلام بن جائیں، اور جو مدینے والے کا پیغام در بدر لے کے پھرے گا۔ ایک ہے نام مصطفیٰ، ایک ہے کام مصطفیٰ۔ ہاں، مدینے والے کا کام، مدینے والے کا غم، مدینے والے کا درد، کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لانا، مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کے خالق کی غلامی پہ لانا، اور مخلوق کو مخلوق کے مانگنے سے نکال کے اللہ کے مانگنے پہ لانا۔ جو اس پہ لگے گا، کسی وظیفے کے نام پہ، کسی ٹوٹکے کے نام پہ، کسی سجدے کے نام پہ، کسی کو عمل بتایا، کسی کو روزہ بتایا، جو اس پہ لگے گا، سوچیں تو صحیح اس کی اللہ کی بارگاہ میں کیا عزت، کیا عظمت، کیا وقار، اور مدینے والے کی کچہری بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا۔ اب سوچیں تو صحیح، ایسے لوگوں کو فرمایا کہ زمین جو ہے اللہ امر کر دیتا ہے، اے زمین، اس جسم کے لیے تجھے حکم ہے کہ اس جسم کو ایک واقعہ سناؤ آپ کا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، سکتی کہتے ہیں کباڑیے کو، پرانی چیزیں لے کے اس کو مرمت کر کے بیچ دینا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہ یہ مرشد تھے، اور حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے جو بھی پایا حضرت جنید کے فیض سے پایا۔ تو حضرت جنید خود کیا ہوں گے، تو پھر ان کے مرشد کیا ہوں گے؟ ان کے مرشد کیا ہوں گے؟ ایک کارپینٹر، ترخان، لکڑی کا کام کرنے والا، اور ایک شخص ایسا تھا جو برتنوں کو سیدھا کرنے والا، ڈینٹر، پینٹر کہوں، ڈینٹر کہوں، کیا کہوں، وہ حضرت کی خدمت کرتے تھے۔ ٹوٹی پوٹی چیزیں آتی تھی ان کو مرمت کر دیتے تھے، سیٹ کر دیتے تھے، حضرت بیچتے تھے اور لنگر کھانا چلتا تھا۔ کتنے بھی درویش ہیں، ان کا اپنا پیشہ ہوتا تھا، چھوٹا چھوٹا پیشہ ہوتا تھا۔ یہ لفظ مسلی، لفظ کمی 1857 کے بعد آیا ہے۔ جو مسلح کے ساتھ نسبت رکھنے والا اس کو مسلی کہہ دیا، جو خدمت اور کام کے ساتھ نسبت رکھنے والا اس کو کمی کہہ دیا۔ جس نے محنت اور مزدوری کرنی ہے، سارے اولیاء کی نسبت مسلح کے ساتھ اور سارے ولیوں کی نسبت کام کے ساتھ تھی، اور اصل یہی ہے خود محنت کر کے لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ ہو۔ تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کرنے والے تھے، جو حضرت کی چیزیں ٹھیک کر دیتے تھے، حضرت کے ساتھ خدمت کرنے والے، جیسے ہمارے یہاں خدمت کرنے والے الیکٹریشین ہیں، ویلڈر ہیں، لکڑی والے ہیں، پیچ کسنے والے ہیں، جھاڑو والے ہیں، تاریں سیٹ کرنے والے ہیں، تسبیح خانے کی سوئچ ٹھیک کرنے والے ہیں، مشینیں خراب وغیرہ وغیرہ، موٹریں ٹھیک کرنے والے، جنریٹر کی خدمت کرنے والے، کوئی گاڑی کی خدمت، اس طرح جیسے یہاں خدمت کرنے والے ہیں، وہ خدمت کرنے والے حضرت کے ساتھ تھے مختلف شعبوں میں۔ حضرت کا جب وصال ہوا اداس ہو گئے، اب کیا کریں گے، مرشد تو گئے، درویش تو گئے، اب کیا کریں گے، اب کیسے کریں گے، اور کس کی خدمت کریں گے۔ ایک دفعہ سارے بیٹھے مل کے مشورہ کر رہے تھے کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ جب حضرت کا وصال ہوا تو حضرت کا وہ کباڑیے کا کام بھی ختم ہو گیا، پرانی چیزیں بیچنے کا کام بھی ختم ہو گیا، ٹوٹی پھوٹی چیزیں۔ جب وہ چیز ختم ہو گئی، اب وہ جو خدمت اور جس کی وجہ سے ہمیں سعادت مل رہی تھی اور مقام اور کمال مل رہا تھا، وہ سعادت اب کیسے حاصل کریں۔ کسی نے کہا کہ حضرت کے مزار پہ جا کے بیٹھ جائیں، کسی نے کہا کہ بس اب اس شہر سے ہجرت کر جائیں، کسی نے کہا کہ حضرت کے کام کو ہم خود کرنا شروع کر دیں، ویسے لے لیں اور بیچنا شروع کر دیں۔ ہر بندے نے اپنا مشورہ دیا۔ ان میں ایک بیٹھا تھا جو ان میں چھوٹا تھا، جونیئر تھا، بیٹھا تھا،
وہ کہنے لگا کہ وہ جو حضرت نے ہمیں نسبت اور خدمت دی تھی نا، بس اس خدمت کو سینے سے لگا کے اب اس خدمت کا اخلاص حاصل کریں۔ یہ کیا بات ہے؟ خدمت ہوئی، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ یہ جو خدمت کرنے والے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک روشن بات ہے جو اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالی ہے، یاد آئی ہے، روشن بات ہے۔ کیسے کریں؟ انہوں نے کہا اس کا اخلاص حاصل کریں۔ آپ خدمت ہو گئی، مرشد کا وصال ہو گیا۔ مرشد کے جو جنید تھے وہ مرشد کے شہر میں نہیں رہتے تھے، اور قدرت کا نظام مرشد کا کوئی اس وقت وارث نہیں تھا کہ اس کی خدمت کریں، کہ اصولاً مرشد کے وصال کے بعد مرشد کے وارث کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور آپ بھی یاد رکھیے گا۔ لیکن تھا کچھ اسباب ایسے نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ اس جو خدمت 40 سال کی ہے اب اس کا اخلاص حاصل کریں۔ اور پوچھا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ دن رات بیٹھ کے عبادات اعمال اور اپنے گھر کا نظام بھی چلائیں، اور دن رات یہ بیٹھیں جو فلاں وقت میں خدمت کی تھی اس میں اگر کوئی خدمت کی کمی تھی اس میں استغفار کروں، اور خدمت کے اندر اگر میں نے مرشد کو اس نظر سے دیکھا تھا کہ آپ مجھے تھپکی دیں اور میں آپ کو جتاؤں تو اس میں بھی استغفار کریں، اور اگر کبھی خدمت میں کوتاہی اس میں بھی استغفار کریں، اگر کبھی خدمت میں دیر اس میں بھی استغفار کریں، اگر کوئی حاضری کی کمی تو اس میں بھی استغفار کریں۔ یہ مسلسل استغفار کریں گے تو اللہ پاک اس کا اخلاص نصیب فرمائے گا، عطا فرمائے گا۔ ان کو یہ بات بڑی پسند آئی، سب کو بہت پسند آئی کہ بات بڑی کام کی ہے اور بات میں بڑی تاثیر ہے۔ فرمایا ان میں سے ہر شخص اب موت تک پھر مرشد کی خدمت کے اخلاص کو حاصل کرتے کرتے مرتے گئے، آخر سارے وقت آنے پہ مر گئے۔ کسی نے سالہ سال کے بعد خواب دیکھا، اور کیا دیکھا کہ مرشد کھڑے ہیں۔ کون؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں، اور آپ کے ارد گرد ایک بڑے لوگوں کی جماعت ہے، اور آپ کا بازو اتنا بڑا ہے کہ آپ نے سب کو ایسے لیا ہوا ہے، جیسے ہلکا بنایا، ایسے 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 لیا ہوا ہے، سب کو گھیرا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور فرمایا میرے وہ لوگ ہیں یہ جو میری دنیا میں میرے ساتھ چلتے تھے اور خدمت کی مصیبتیں تکلیفیں برداشت کرتے تھے، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں خدمت کو کرتے تھے پر ناگواریاں برداشت کرتے تھے۔ جاگ رہے، خدمت کرتے تھے اور خدمت میں جو ناگواریاں آتی تھی ان کو کیا کرتے تھے؟ برداشت کرتے تھے۔ یہ میرے وہ ہیں، اور میں ان کے بغیر جنت میں رب کعبہ کی قسم نہیں جاؤں گا۔ یہ الفاظ ہیں، رب کعبہ کی قسم نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ اور یہ واقعہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ مجھے ڈائریکٹ سری سکتی نے بتایا ہے، اور اس میں میرا بھی کمال نہیں، اس عمل کا کمال ہے۔ کون سا؟ میں پڑھتا رہتا ہوں حضرت 4 رکعت نماز نفل، اور اس میں سورۃ فاتحہ، اور ہر رکعت میں الہاکم التکاثر جو فضائل درود شریف میں شیخ نے بھی لکھا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے جس ہستی جس شخصیت سے ملاقات کرنی ہو اور اس شخصیت سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعض لوگ کہتے ہیں ہماری ہو گئی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں لگے رہو، میں 17-18 سال لگا رہا، ایک ملاقات نہیں ہوئی۔ اب آپ بتائیں، 17-18 سال، 84 سے مجھے حضرت نے یہ بات عمل دیا تھا، پھر کتابوں میں حوالے ملنے شروع ہو گئے۔ 84 میں مجھے حضرت نے عمل دیا تھا، میں 84 سے 17-18 سال عمل کرتا رہا، ایک بھی ہستی کی زیارت نہیں ہوئی۔ حضرت سے عرض کرتا تھا، چند بار کیا، فرمایا عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، بعض وقت عمل تاثیر پکڑتا ہے، پھر تو ایسا ہوگا اس ہستی کا تصور کر کے بھی سوئے گا نا تو تجھے زیارت ہو جائے گی۔ عمل کیے بغیر اگر تصور کر کے بھی سوئے گا تو تجھے زیارت ہو جائے گی۔ یہ میں ان لوگوں سے عرض کر رہا ہوں
جو کہتے ہیں کہ عمل کیا پر زیارت نہ ہوئی، تو اس میں میرا کوئی کمال تو نہیں ہے، میری کوئی ولایت تو ہے ہی نہیں، اس عمل کا کمال ہے، اس عمل کی ولایت ہے۔ میں نے ایک دفعہ عرض سوچا، میں نے کہا حضرت شریف سختی جنہوں نے جنید جیسے لوگ بنائے ہیں، میں نے پوچھا، میں نے کہ کتنے جنید بنائے؟ کہہ رہے کہ کتنے بتاؤں، تجھے ایک کا پتہ ہے۔ کتنے بتاؤں بنائے؟ تجھے ایک کا پتہ ہے۔ میں نے کہا میں اچانک حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا تھا، اچانک ہمارا قافلہ تھا 3 آدمیوں کا، ہم گئے تو ہمیں اچانک ملے، پتہ نہیں ہے یہ خرقان ہے اور یہ شیخ ابوالحسن خرقانی ہے، محمود غزنوی کے مرشد ہیں رحمت اللہ علیہ، ایاز کے مرشد ہیں، یہ وہ ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی وہاں کوئی کیفیات بنی تو تھی پر کچھ ایسا نہیں تھا۔ پر میں جو دائیں طرف تمہیں بندہ لے کے گیا تھا اور کہنے لگا ہمارا یہاں لنگر پکتا تھا، وہی تو تھے۔ ایک بندہ لے کے گیا تھا، کہنے لگا یہاں ہمارا لنگر پکتا تھا، نظام تھا سارا، پھر وہی تو تھے۔ باتیں تو کرا دی، پھر کہتے ہیں ملا ہی کچھ نہیں۔ عمل کا کمال ہے، طارق کا کمال نہیں ہے۔ طارق اپنی ولایتوں کا اظہار نہیں کر رہا، اپنی ولایتوں کا اظہار نہیں کر رہا۔ میں نے اگر آپ کو یہ بتایا ہے کہ مجھے ملاقات ہوئی ہے حضرت شریف سختی رحمت اللہ علیہ سے، تو 7 دلیل بھی دے دی ہے، اور یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، وہ محنت کرنے والا ہو۔ کتنے سال مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی؟ چلو 17 سال ہی کہہ دوں، اندازہ ایسے ہے کہ 17 سال میری ملاقات ہی نہیں ہوئی پر عمل نہیں چھوڑا۔ تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا۔ چین سے بیٹھے گا اگر، چین سے بیٹھے گا اگر، کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے۔ مانے لگے کہ میرے ارد گرد جتنے بھی میرے خدمت کرنے والے تھے ایسا ہاتھ کر کے کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ان کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن ایک میرا بعد میں اس ملاقات کے بعد میرے اندر جو تعبیر آئی وہ بھی بتا دو، تعبیر آئی وہ بھی بتا دو۔ وہ یہ آئی کہ انہوں نے سالہ سال، کسی نے 10 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 40 سال، کسی نے 50 سال مرشد کی خدمت کی۔ اب مرشد کی وصال کے بعد اس خدمت پہ محنت کی، اس کا اخلاص حاصل کیا، اخلاص اخلاص اخلاص۔ اچھے خاصے ہوتے ہیں خدمت، تھوڑی سی خدمت کرنے کے بعد، تھوڑی سی خدمت کرنے کے بعد یا نظر ہی نہیں آتے، نظر ہی نہیں آتے، یا تھوڑی سی خدمت کرنے کے بعد سامنے آتے ہیں کہ ہمیں ذرا تھپکی بھی دے دیں اور شاباش بھی کہہ دیں اور شکریہ بھی کہہ دیں، اور بہت کم ہوتے ہیں جو خدمت کرنے کے بعد مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں خدمت کرتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں، کرتے بھی رہیں کہیں محروم نہ ہو جائیں، لگیاں نے موجاں تے لگاویں سونیاں، چنگیاں یا مندیاں نبھاویں سونیاں، پر لگے رہیں، تو بہت کم ہوتے ہیں۔ اور وہی ہوتے ہیں جو کمال، مقام، مرتبہ اور بہت عروج پاتے ہیں، دنیا آخرت کا، دولت کا، عزت کا، صحت کا، رزق کا، شفا کا، راحت کا، رحمت کا، عافیت کا، عفو کا، کمال کا، یہ وہی پاتے ہیں جو خدمت کر کے جھک جاتے ہیں، مٹا دیتے ہیں اپنے آپ کو، جو نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ اتنا عرصہ انہوں نے خدمت کی، پر خدمت کرنے کے بعد انہوں نے اس کا اخلاص حاصل کیا۔ استغفار کے ذریعے اگر خدمت میں کمی کہیں ہو گئی تھی، اس کمی کو چن چن کے توبہ کی۔ کوتاہی خیالوں میں، نظروں میں، سوچوں میں کہیں کوئی کمی ہو گئی تھی، کام میں
بھاگ میں دوڑ میں کہیں کمی ہو گئی تھی، اس کو چن چن کے اس خدمت کا ازالہ کیا. وہ جو اخلاص پایا نا، اس اخلاص نے مرشد کی باہوں میں دے دیا. یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو پایا، اس کے حبیب کو پایا، اور آل رسول کی محبت کو پایا، اصحاب رسول کی عظمت کو پایا. یہ وہ لوگ ہیں جو خدمت کرنے کے بعد، خدمت کا کوئی قدم اٹھانے کے بعد، کیونکہ وہ کباڑیے تھے، ٹوٹی پھوٹی چیزیں لے آتے تھے، کسی نے کوئی پایا جوڑ دیا، کسی نے لکڑی جوڑ دی، کسی نے تار جوڑ دی، کسی نے کیا جوڑ دیا، کسی نے کیا جوڑ دیا، اور چیز کو سلیقہ دے دیا. میرے ایک صاحب جاننے والے ہیں، کراچی رہتے ہیں، آخری درجے کے عقل کل ہیں، آخری درجے، آخری درجے کے عقل کل ہیں. بہت پرانی بات ہے، میں نے ابھی لاہور میں ہجرت نہیں کی تھی، تو ہم ایک اسلامی یونیورسٹی کے وی سی تھے، وائس چانسلر، اس سے ملنے گئے. وہ ان کا دوست تھا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں ان کے ساتھ چلا گیا، بہت باتیں کی، ادھر کی ادھر کی. میں نے صرف 2-4 باتیں کی. مجھے کہنے لگا، طارق تجھے ٹیبل ٹاک نہیں آتی. ٹیبل ٹاک یعنی گفتگو کا طریقہ نہیں ہے. اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد وہی صاحب وی سی ریٹائر ہو گئے. کئی سالوں کے بعد لاہور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے. میں نے دیکھا، میں نے کہا وہی ہیں. میں نے کہا خیریت سے ہیں؟ کہنے لگے وہ آپ کی چند لمحے کی باتیں اور ملاقات تھی، دل پہ اثر کر گئی. میں نے کہا وہ دوست ہے. کہہ رہا چھوڑو وہ باتیں. پھر مجھے بات یاد آئی، ایک درویش تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجمع سے بیٹھ کے بات کر. انہوں نے بڑی دیر بات کی تو مجمع متاثر ہوا. پھر وہ اٹھ بیٹھے، کہنے لگے فقیروں، رات روزے کے لیے دودھ رکھا تھا، روٹی رکھی تھی، اور دودھ اور روٹی بلی کھا گئی. بس جو مجمع کو اس بات پہ وجد آیا اور حال آیا، مجمع پاگل ہو گیا. بس اسی بات. رات روٹی رکھی تھی، دودھ رکھا تھا، کھانا رکھا تھا، وہ بلی کھا گئی. پھر ہم نے روزہ ایسے رکھ دیا. صرف اس بات پہ مجمع کو حال آ گیا. اور اس کی کیفیات کیوں؟ وہ دل کی کیفیتوں سے کچھ چیز ایک اندر جا کے ٹھاک کر کے لگے تھے. تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، ان کو ٹیک سے ہٹا دیں. ٹیک سے ہٹ جائیں. بڑی دور سے آئے ہیں آپ، بڑی دور سے آئے ہیں، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں تیرے در سے کچھ لے کر جائیں گے. پیر صاحب نے خصہ بھی لائے گئے تھے، ہاتھ ملاتے انگوٹھی بھی لے گئے. لوگ پیچھے بھاگے، وہ پیر صاحب کا خصہ انگوٹھی. انہیں کہ ہم نے تو کہا تھا، قوالوں نے کہا تھا کہ آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے. ہم نے تو کہہ کے گئے تھے، جو چیز کہہ کے لی جاتی ہے وہ تو ٹھیک ہے. پھر بڑی دور سے آئے. اللہ والو، احساس ہے مجھے آپ حضرات کے خلوص سفر اور ہجرت اور قربانی کا. ایک چھوٹی سی بات کہی اور مجمع کو وجد آ گیا. دل کے اندر سے جو نکلتی ہے نا بات، وہ جا کے دل کو لگتی ہے. پر نہیں لیکن طاقت پرواز. یہ اہل اللہ تھے جو لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرتے تھے. اور تسبیح خانے کا ہر بندہ یہ نسبت پا کے چل رہا ہے. کتنا خوش قسمت ہے. اچھا، اگلی بات، مؤذن جو ہے، مؤذن وہ دین کے ایک حصے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. نماز دین ہے لیکن پورا دین نہیں ہے. حقوق، عبادات، روزہ، زندگی،
اللہ کی راہوں میں خرچ، صدقات، زکوٰۃ. جیسے ایک بندے کے پاس اسٹیئرنگ ہو اور وہ اس کو گاڑی نہیں کہے گا، گاڑی کا حصہ کہے گا. ایک پہیا ہو، اس کو گاڑی نہیں کہے گا، گاڑی کا حصہ کہے گا. نماز دین کا اہم ترین حصہ ہے. کلمے کے بعد سب سے بڑی عظمت نماز کی ہے، لیکن پورا دین تو نہیں ہے. حقوق العباد ہیں، معاشرت ہے، زندگی ہے اور نظام ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ صرف نماز کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف، اور اللہ پاک مٹی کو حکم فرماتے ہیں اس کو کھانا نہیں، اور قیامت کے دن اللہ اس کو عظیم لوگوں میں، وہ بڑی گردن والا بڑا اونچا آدمی ہوگا، مؤذن اونچا آدمی ہوگا اور بڑی عظمت والا جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے. آپ تسبیح خانے کا ہر فرد، تسبیح خانے کا ہر فرد شیخ عسکری الحسین کی نسبت سے ہر فرد لوگوں کو اللہ کی طرف اور پورے دین کی طرف بلا رہا. میں نے دیکھا ہے زندگی میں تسبیح خانے کے ساتھ جڑنے والا فرد پورا کے پورے دین میں شامل ہوا ہے. ان کی زندگیاں، ان کے دن، ان کے رات، ان کی نسبتیں بدل. یہ میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہیں، پرسوں مجھ سے ملاقات کر کے، جمعرات کو دن غالباً ملاقات کر کے کہنے لگے کہ میں 40، 50، 60، 70 ہزار 60، 70 ہزار بناتا تھا ادھر ادھر سے مار دھاڑ کر کے، اب میری تنخواہ 8,000 ہے. میں نے اپنی خدمت والے کو بلایا کاؤنٹر پہ، میں وہ ادھر آ سن اس کی بات. 8,000 میری تنخواہ ہے آج کے دور میں. 8,000. بھائی کا کاروبار ہے ٹرکوں کا، اس میں وہاں خدمت کرتا ہوں، بھائی کی جاب کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں. 8,000 میری تنخواہ ہے اور میری 8,000 میں بہترین گزارا ہوتا ہے. 8,000 میں میرا بہترین گزارا ہوتا ہے. کوئی آپ میں سے ماننے کو تیار ہے؟ بولے. کوئی تیار نہیں. 8,000. جس کو توجہات مل جائیں، دعائیں مل جائیں اور اللہ کے خزانوں میں سے برکت کا ذرہ مل جائے، پھر اللہ غیب سے اسی طرح کر کے دکھاتا ہے، اسی طرح کر کے دکھاتا ہے. یقین جائے. میں بعضوں کا سوچتا ہوں، میں نے کہا میں سری شکتی تو ہو نہیں، وہ بڑی ہستیاں تھیں، ان کی جوتیوں کے قدموں کی خاک میں بھی میری نسبت ہو جائے بڑی بات ہے. پر یہ جو 7 دن رات بیچارے کھپنے والے، رات مجمع رات بھر آتا رہتا ہے، درس دم کا مجمع، چاکنے والے پسینہ پسینہ، حبس، گرمی، بیچارے لگے ہوئے ہیں. کوئی کس خدمت میں، کوئی کس خدمت میں، کوئی کس شعبے میں، کوئی کس شعبے میں لگے ہوئے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ہی نہیں آتے، خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مختلف شعبوں میں لگے ہوئے ہیں. یقین جانیے اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام، اللہ کے ہاں ان کا کیا وقار، اور ان کی دولت، دنیا، رزق، عزت، صحت اور خوشیاں، خوشحالیاں ان کو کتنی مل رہی اور ملی ہیں اور ملیں گی. یہ عظیم لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بس چپ کر کے لگے ہوئے ہیں اور مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے. ملک نواز مجھے پتا چلا فوت ہو گیا. ابھی ایک دوست آئے مجھ سے کہنے لگے کہ بکھر کے ذمہ دار تھے، بکھر میں ہمارے ہاں جو ہے مسجد میں ایک کوئی پٹھان آ گیا. وہ مسجد میں رہنے لگا، مسجد کی ٹینکی بھرتا تھا، چٹائیاں صاف کرتا تھا، بیت الخلا، پانی، وضو. تو لوگوں نے اس کا نام بھنگی خان رکھ دیا. معاشرے کا ایک جو ہے ادنا نام معاشرے کا، بھنگی خان. اس بندے کو اٹھا دو، وہ سو رہا ہے، ابھی میرے سامنے سویا ہے، اسے کہو پیار محبت سے، اور کوئی بات نہیں، جوان ہے تو
بھنگی خان رکھ دیا. کوئی روٹی دے دیتا تھا، کوئی روپیہ دے دیتا تھا، کسی گھر سے روٹی آ جاتی تھی. کیونکہ یہ ضروری ہے کہ مسجد کے مؤذن اور خادم اور امام صاحب کو خاص طور پہ ریٹائر افسر آ کے ڈانٹے، یہ ضروری ہے. گھر میں تو افسری چلتی نہیں. میں ایک گھر میں بیٹھا تھا، بڑا افسر ریٹائر تھا، اور بہو کہنے لگی بچے کو، اب لفظ سنیں، بچوں کو بہو کہنے لگی اور بابے کو نہ چاہیے ہوتے بلگم میں جو لبڑ جائے گا، سارے جراثیم بابے دے نال میں. بابے کے ساتھ تو ہوتے ہیں جراثیم. اب وہ بابے کا گھر میں تو بس نہیں چلتا، مسجد میں آ کے مؤذن اور بدقسمت لوگ ہیں جو مدینے والے کے مصلی کی نسبت کی توہین کرتے ہیں. ہائے، اس کو نہ دیکھ، اس کی غلطیاں نہ دیکھ، پر دیکھ مصلی کی نسبت ہے، کملی والے کی نسبت ہے، محمد آل محمد کی نسبت ہے، اصحاب محمد کی نسبت ہے. بھنگی خان 16 سال خدمت کرتے کرتے بھنگی خان مر گیا. تو میں نے کفن دیا اور چند لوگوں نے جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا. یہ خدمت، بے نام خدمت کی میں آپ کو کمال بتا رہا ہوں، جس کو کوئی نہ شابش دینے والا. شابش تو بھنگی خان نام رکھا ہوا تھا، اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو روز ڈانٹتے ہوں گے، آپ خود گمان کریں. کہاں کا بیچارہ پٹھان، کہاں کا پختون، کہاں کا آیا، کہاں سے بیچارہ مر گیا. کہنے لگے ہمارے ہاں دریا نے رخ بدلا. دریا صدیوں کے بعد یا سالوں کے بعد رخ بدلتا ہے. اب اس نے علاقے کو کاٹنا شروع کیا. ایک دفعہ میں بھی دیکھنے میں گیا تھا، وہاں گیا، بڑی پرانی بات ہے. میں کھڑا تھا، انہوں نے کہا نہ کھڑے ہوں، نیچے سے یہ اس نے کاٹا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ سارا گر جائے گا. پانی نیچے سے کاٹتا ہے، پھر اوپر کی منو مٹی نیچے گر جاتی ہے. تو قبرستان کی طرف دریا نے رخ کیا. اب جب دریا کا رخ بدلتے ہیں تو جال میں پتھروں کے ٹرک ڈالتے ہیں، وہ پتھر بھی ساتھ لے جاتا ہے. پانی کو رب نے کیا طاقت دی. اور کہنے لگے لوگوں نے اپنی میتوں کو منتقل کرنا شروع کیا. ایک وہاں کا وڈیرا سردار بہت بڑا اس کا نام تھا، وہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا. تو اس کے بیٹے میرے پاس آئے، یہ ملک نواز مرحوم نے مجھے بات بتائی. میرے پاس آئے تو کہنے لگے چچا ابے کی قبر بھی. ہم گئے تو کہنے لگے جب قبر کھولی نا تو بیٹے دیکھ کے کہنے لگے بند کریں بس. صبح قبر نہیں تھی، یعنی پانی لے گئے. اور کہا ایک چیز میں نے دیکھی، میں نے کئی لوگوں کی قبریں کھلوائیں، جو عورتیں ڈیلیوری یا زچگی کے دوران مر گئی تھیں ان کی قبروں کو میں نے روشن دیکھا. کیوں میرے کملی والے نے فرمایا وہ شہادت کی موت ہے. اور کہا بعض قبروں کو میں نے کالا دیکھا، بعض کو تندور کی طرح میں نے سرخ دیکھا، اتنا جلی. اچانک مجھے خیال آیا کہ بھنگی خان لاوارث تھا، کوئی لوگ وارثوں والے اپنی قبریں، تو لاوارث، تو میں نے کچھ کو ساتھ لیا. تو بھنگی خان کی قبر کو جو کھولا تو کفن میلا نہیں ہوتا. کہنے لگے غالباً 2.5-3 سال گزر گئے، بھنگی خان بالکل ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا. اس کو کھولا میں نے اور کہا میری آنسو آ گئے. پھر انہوں نے مجھے لفظ کہا، میں نے بھنگی کو کہا یارا ساری عمرتے کو لوگ بھنگی خان کہتے رہ گئے، تو تو بادشاہ خان تے شہنشاہ خان ہے، تو تو بادشاہ خان اور شہنشاہ خان ہے. بھنگی تو وہ تھے جن کی قبروں کو بیٹے نے کہا اور دفن کر کے کہا نہ کھولو، ان کی لاش، ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، ان کی حالت یہ نہیں ہے. پٹھان تو بھنگی خان نہیں تھا، تو شہنشاہ بادشاہ خان تھا. اس کی میت کو اٹھایا بالکل ٹھیک ٹھاک ہر چیز، ایک طرف قبر منتقل ہوئی. ایسے
ایسی گمنام خدمت کرتے کرتے کرتے، ایسی گمنام جس میں ڈانٹیں پڑتی رہیں، لوگوں کی تان تشنی، لوگوں کے تانے اور لوگوں کی ٹھوکریں، کرتے 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 اللہ کے ہاں اللہ کا بندہ پہنچ گیا اور اللہ پاک نے ایسا استقبال کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک خدمت ہے جس میں ساری ناگواریاں، جس میں ساری تان تشنی، جس میں ساری ٹھوکریں اور بھنگی خاں لوگ بنا دیں، اتنا ذلیل کریں لوگ، بھنگی خاں بنا دیں، پر کہتا ہے نہیں مولا بس قبول کیے جا، قبول کیے جا، قبول کیے جا۔ یہ سبق ہے جو بڑوں نے ہمیں دیا، اور یہ سبق ہے جو حضرت سری سکتی مرشد جنید، مرشد داتا صاحب، مرشد اولیاء، امام الاولیاء حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ سبق دیا ہمیں، ان کے مرشد سری سکتی نے، کہ دیکھو خیال کرنا یہ زندگی میں یہ سفر ہے ہی ناگواریوں کا، چلتے چلتے ایسے ہی طے ہوگا، کہیں ٹھہر نہ جانا، کہیں رک نہ جانا اور گھبرا نہ جانا، بس چلتے رہنا۔ بدگمانی یا شک ڈالنے والے بے شمار آئیں گے، پر نہ بدگمانی یا شک ڈالنے والے بے شمار آئیں گے۔ بے شمار آئیں گے، انجیکشن لگانے والے بے شمار آئیں گے۔ ہاں کچھ لوگوں کا کام یہی ہے، وہ اللہ سے بھی راضی نہیں ہے اور اس کے حبیب سے بھی راضی نہیں ہے، مخلوق سے کیسے راضی ہوں گے؟ بدگمانیاں، شک، وسوسے ڈالنے والے بے شمار آئیں گے۔ ہر برف پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ بڑے لوگ آئیں گے، شک اندر بھی باہر بھی، شک وسوسے بدگمانیاں۔ میں سوچتا ہوں سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی جو خدمت والی جماعت تھی، ٹیم تھی، ان میں لوگوں میں کتنی وسوسے، شک، بدگمانیاں ڈالنے والے بھی اندر شیطان نے پیدا بھی کیے ہوں گے، پر وہ لگے رہے۔ اور حضرت کے وصال کے بعد پھر زندگی میں کسی کو 1 سال موقع ملا ہوگا، شاید 1 سال کے بعد مر گیا ہوگا، کسی کو 20 سال موقع ملا ہوگا، کسی کو 30 سال، کسی کو 12 سال، پتہ نہیں کتنا موقع ملا ہوگا، پر وہ لگے رہے اور اس اخلاص کو حاصل کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ وہ بھی چلے گئے اور پھر ان کی باہوں میں آ گئے، اور ایسی باہوں میں کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں ان کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کو یقین ہے آپ جنت میں جائیں گے؟ کہا برزخ میں یقین ہو جاتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا۔ بڑی کام کی بات ہے، برزخ میں یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ فیصلہ تو ہو گیا برزخ میں۔ دنیا میں شک ہے، برزخ میں پک ہے، پکی بات ہے، کیونکہ برزخ میں تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں شک ہے کہ پتہ نہیں فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بس بات ختم کرتا ہوں۔ آج میرے خیال میں نے خدمت والوں کو بہت بڑا خواب بھی سنایا ہے، خوشخبری بھی سنائی ہے، اور جس شعبے کا کوئی خدمت کر رہا، جس شعبے کی، کوئی دفتر کی، کوئی کاغذ کی، کوئی لکھنے کی، کوئی اٹھانے کی، کوئی بٹھانے، تسبیح خانے کے ساتھ نسبت میں جتنے بھی شعبے ہیں، ابکری اور تسبیح خانے کے ساتھ، ان کے ساتھ جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو میں نے آج عرض کی ہے، اور بلکہ میری درخواست ہے آج کا درس اپنے خدمت والوں کو کہیں، یہ تقریباً گھنٹے کا ہے، کتنی دیر کا ہے؟ 1 گھنٹہ 6 منٹ کا ہے۔ یہ خدمت والے جتنے بھی ہیں نا، ان کو یہ درس ہدیہ کریں آج کا۔ میں پوری دنیا میں جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو عرض کر، اس لیے نہیں میری تقریر ہے، اس لیے کہ بعض اوقات بعض وجدانی باتیں اندر سے اچانک نکلتی ہیں، دیوانہ عاشقانہ باتیں اندر سے نکلتی ہیں بعض اوقات۔ اس
اس کا عنوان رکھ لیں آپ، حضرت شری سکتی کی خواب میں ملاقات میری، شیخ الوظائف کی حضرت شری سکتی سے خواب میں ملاقات۔ یہ آج کا درس خدمت والوں کو ضرور سنوائیں جو شامل نہیں ہوئے۔ ہر بندہ یہ کہے کہ جو بھی خدمت والا ہے کسی بھی شعبے سے پوری دنیا میں، مرد ہیں یا خواتین، کسی شعبے سے خدمت کر رہے، ان کو یہ درس سینڈ کریں اور ان کو کہیں 2 دفعہ 3 دفعہ سنیں اور بار بار سنیں۔ ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، اور پہلا محتاج میں ہوں، مجھے بھی یاد دہانی کی اشد نہیں اشد ترین ضرورت ہے۔ ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، ہمیں یاد دہانی چاہیے، اور یاد دہانی کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے۔ جس دن ہم سے یاد دہانی چلی جائے گی اس دن ہم اپنی زندگی کا رخ پھر بدل بیٹھیں گے اور نقصان ہو جائے گا۔ یاد دہانی اتنی ضروری تو ہے، اللہ پاک جیسی ہستی، اللہ کی ہستی جیسی، اللہ کو کسی بندے کی ساری جہان عبادتیں کرنا چھوڑ دے، اللہ کو کوئی بھی کمی نہیں آئے گی، لیکن میرا اللہ 5 وقت اذان کے ذریعے یاد دہانی کراتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ اچھا، جب اذان میں مسجد میں آ جاتے ہیں پھر اللہ یاد دہانی کراتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اللہ، یہ یاد دہانی اللہ کرا، کبھی روزے کے نام پہ، کبھی تسبیح کے نام پہ، کبھی نماز کے نام پہ، کبھی سجدوں کے نام پہ، کبھی صدقات خیرات کے نام پہ، کبھی قربانیوں کے نام پہ، کبھی حج کے نام پہ، میرا اللہ یاد دہانیاں کرواتا ہے، یاد دہانیاں کرواتا ہے، حتیٰ کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اصل اللہ ہے نا، پھر بھی اللہ، اس میری عبادت سے نکل تو میری یاد دہانی سے نکل۔ اچھا، پھر اللہ کہتا ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس کے حبیب کا فرمان ہے، اصل یاد دہانی کس کی؟ اللہ کی۔ میرا اللہ بھی کہتا ہے یاد دہانی کرو، اور ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ یاد دہانی ہوتی رہتی ہے، نسبتوں سے جڑے رہتے ہیں، یاد دہانی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد دہانی، مجھے کتنے لوگوں نے کہا 5 مہینے تسبیح خانے کی نسبت نہیں رہی، موجودہ ہنگامی حالات کی مجبوری کی وجہ سے، کہا کہ ہم کمزور پڑ گئے، یاد دہانی ہوتی تھی، چلتے رہتے تھے، عبادت، تسبیح میں، اعمال میں، ذکر میں، خدمت میں۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ یہ آج کا شری سکتی رحمت اللہ علیہ کا جو خواب ہے، اس کو یاد دہانی کے طور پہ اپنے احباب کو دیں، اور پھر انہیں بار بار عرض کریں کہ وہ سنیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں، اور جب بھی اپنے جذبات تھوڑے سے کمزور ہونا شروع ہو جائے نا، اس خواب کو بار بار یاد دہانی کے طور پہ، اس درس کو پورے درس کو یاد دہانی کے طور پہ بار بار سنیں۔ ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، اللہ کا نام، اللہ کی ذات عالی کا تصور، اور پورے یقین کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ، اور مراقبے کی تھوڑی سی مجھ سے کیفیت سن لے۔ پہلے آپ نے صرف اتنا تصور کرنا ہے کہ عرش الہی سے نور، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ اس کو زبان سے نہیں دہرانا، اس کو زبان سے نہیں دہرانا، اور اس کو جو ہے وہ دل سے دہرانا ہے، دل سے دہرانا ہے۔ مراقبہ کریں گے، ابھی تھوڑی دیر کریں گے، گھر میں، ان تنہائیوں میں، انفرادی اوقات میں اس مراقبے کی مشق کریں، تنہائیوں میں، انفرادی اوقات میں اس مراقبے کی مشق کریں، اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ظلمت نفسي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اس حاضری کو حضوری کا ذریعہ بنا، دنیا آخرت کی خیروں اور برکتوں کو متوجہ فرما، مشکلیں حل پریشانیاں دور فرما، غیب کے خزانے سے ہماری دنیا آخرت کو نور سے بھر دے، معرفت سے بھر دے، برکت اور عافیت سے بھر دے، برکت اور عافیت سے بھر دے، برکت اور عافیت عطا فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما، ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور مشکلیں حل فرما اور پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہر آمین کہنے والے کی آمین قبول فرما اور دنیا کے ہر کونے میں بیٹھے سب کو مشکلوں سے اور پریشانیوں سے نکال دے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔